बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद में ख़बरें ही ख़बरें हैं, लिहाजा बराह रास्त ही पहले ख़बरों का जिक्र किया जाए। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने बुशरा बीबी को जहर देने के हवाले से बात की है। फिर उन्होंने एक जज का जिक्र किया है कि उसके बेटे का वलीमा जो है उनकी सज़ा से मशरूत था, कि इमरान खान को सज़ा देगा फिर वो अपने बेटे का वलीमा कर सकता है। और फिर नाज़रीन ये भी ख़बरें हैं कि इस्लामाबाद के जो 8 जज हैं, 8 जजों पर ही पाउडरी हमला हुआ है। इसको पाउडरी हमला कहें या रेशमी हमला कहें, ये दोनों वजूहात मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि ये पाउडरी हमला था या रेशमी हमला था। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं वो अंडर थ्रेट हैं, और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो दहशत गर्दी की दफात के तहत नामालूम पाउडरी जो हमला आवर है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, बल्कि अब तक मुकदमा दर्ज हो चुका होगा। तो नाज़रीन, आज मंगल को की दोपहर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक भी शामिल हैं, उनको ये खतूत मौसूल हुए थे। जो खतूत मौसूल हुए, इनमें जब खोल के देखा गया तो इनमें पाउडर था, और ये खतूत भेजने वाली जो थी उस खातून का नाम रेशम लिखा हुआ था। अब इसको आप रेशम के वाले से ये रेशमी हमला भी करार दिया जा सकता है। और फिर ये पाउडर जिसको इंथ्राक्स कहा जा रहा है, इंथ्राक्स, ये आपको याद होना चाहिए कि जब अफ़गान वार हुई थी, जब अमेरिका ने वहाँ पे अलकायदा के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी थी, तो उस वक़्त कुछ लोग अमरीकियों को अमेरिका में ऐसे खतूत मिलते थे जिनमें इंथ्राक्स होता था। फिर उसका बड़ा खौफ फैलाया जाता था और कहा जाता था कि जो इस इंथ्राक्स को छू ले वो मर जाता है। और ये जो 8 खतूत, इनमें पाउडर था, मैं इसलिए इसको पाउडरी हमला भी करार देता हूँ। तो इन खतूत में मौत का निशान भी था, यानी जजों को कहा गया था, पैगाम दिया गया है कि अब तुम्हारा मुकद्दर मौत है। हालांकि जो बंदा पैदा हो, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि जो इंसान पैदा हुआ उसने मौत का मज़ा तो चखना ही है। लेकिन जजों को डराना इस वक्त, और ऐन उस वक्त में जबकि 6 जजों ने जब ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट उस पर आज खुद नोटिस ले चुकी है, और ये 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है इसकी समाअत करने भी जा रहा है, लेकिन वकला की तरफ से दबाव है कि फुल कोर्ट इसकी समाअत करे। और हुकूमत भी इस वक्त बड़ी डिफेंसिव पोजीशन में है, चूँकि जो 6 जजों ने जो ज़्यादातर फैसले किए वो इमरान खान के ख़िलाफ़ किए या PTI के लीडरों के ख़िलाफ़ किए, इसलिए ये 6 जजों जो थे वो तो निशाने पे थे ही। अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज हैं, 8 के 8 जजों को ये मशकूक खतूत भेजे गए हैं, और जो ही खतूत ये मसूल हुए उनकी तस्वीर ना सिर्फ सोशल मीडिया पे शेयर हुई, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस की भारी टीम वहाँ पे, एक्सपर्टीज़ की वहाँ पे टीम गई, जिन्होंने जाके देखा ये क्या है। बताया गया है, इब्तदाई जो तहकीकात हैं, बताया गया है कि इन खतूत में इंथ्राक्स है जो दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर जो स्पेशली उसमें जो मौत का निशान डाला हुआ है, ये खुल्लम खुल्ला एक धमकी है। तो ये हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, ज़ाहिर है कि जो लूली लंगड़ी जमहूरी हुकूमत है वो तो इस पर गौर भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास अख्तियार ही कोई नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ हमारे गौर कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि अफवाज पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। अवाम जो है अफवाज पाकिस्तान को क्यों मशकूक नज़रों से देखते हैं। जनाब आर्मी चीफ साहब, ये अफवाज पाकिस्तान है, ये किसी एक सियासी पार्टी की फ़ौज नहीं है, ये पूरे मुल्क की फ़ौज है। ये पूरे मुल्क का दफा करने के लिए बनाई गई है। इनको इस फ़ौज को चंद सियासी जमातों के रहम करम पे छोड़ देना, और फिर सुप्रीम कोर्ट में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ISI या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक केस जो है उनको मुलज़म बना के पेश किया जाना, ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जनाब आर्मी चीफ साहब आप इस पर गौर कर सकते हैं, और आप ही तदारक कर सकते हैं कि ये हालात किसने पैदा किए हैं, वो कौन है स्क्रिप्ट राइटर। हम भी अगर बोल देंगे तो ज़ाहिर है हमें तो फिर वीगो डाला आ जाएगा अगर हम कहेंगे जी ये फ़लाँ फ़लाँ जो हैं इसके आथर हैं। लेकिन जो मोहतरम आर्मी चीफ साहब, आप तो खुद जानते हैं कि इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, और ना भी जानते हो तो आपको जानना चाहिए। और आपको ये भी जानना चाहिए, आपने हुक्म दिया था कि स्मगलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। आपके अहकामात के बाद स्मगलिंग दुगना कर दी गई, और ये रिपोर्ट्स आई हैं सामने। तो वो कौन है जिसने अफवाज पाकिस्तान को बदनाम से बदनाम तर कर दिया है, और अवाम की नज़रों में किसने गिराने की कोशिश की है। जनाब अवाम को तो सिर्फ इलेक्शन के दिन एक अख्तियार दिया जाता है कि ये ले जाके वोट की पर्ची इस्तेमाल कर लें, और अवाम ने जो वोट की पर्ची इस्तेमाल की और उसके बाद अवाम की तर्जमानी के बरक्स जो हैं वो रिज़ल्ट निकले, वो भी आपके सामने है। ये सारी की सारी तदारक जो है वो आप ही कर सकते हैं या आपके साथी कर सकते हैं। लेकिन
یہ اس صورتحال کا تدارک ہونا چاہیے۔ ایک سپریم کورٹ نے لارجر بینچ بنایا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو کس نے دھمکیاں دی ہیں اور کس نے دباؤ میں لا کر یہ فیصلے کیے ہیں؟ تو آرمی چیف صاحب آپ کو بھی، جناب عاصم منیر صاحب آپ کو بھی اس کا دیکھنا چاہیے کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی ہے، یہ فوج پاکستان کے خلاف ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی، کیوں سیاسی جماعتوں نے فوج پاکستان کو اس بے دردی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہماری فوج پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑی ہیں، اور آج جو خطوط ملے ہیں، اب نہ بھی کوئی کہے، میرے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے کہ افواج پاکستان نے یا کسی ہماری ایجنسی نے یہ خطوط بھیجے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد پولیس نے بھیجے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے اسلام آباد کی اسپیشل برانچ پولیس نے بھیجے ہوں، کیونکہ عام جو تاثر، جو سیدھی بات ہے، ججوں سے فیصلے کس نے کروائے اور ججوں نے وہ خط کس کے خلاف لکھا، اور آج یہ 8 مشکوک خطوط جو ہیں جو ججوں کو بھیجے گئے، یہ کسی چھوٹے موٹے ادارے کا کام تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پاورفل لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس پہ بھی جناب چیف آف آرمی اسٹاف کو خود تحقیقات کروانی چاہیے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ جو دوسری جڑی ہوئی خبر ہے، وہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج اڈیالہ جیل میں میڈیا کے ساتھ کھل کر بولے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ یہ بھی بتایا کہ قدرت اللہ نامی جو جج تھا جس نے مجھے سزا سنائی تھی، اس نے وکلا کو یہ بتایا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے اور مجھ پہ دباؤ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا اسی وقت ولیمہ کریں گے جب آپ عمران کو سزا دیں گے۔ تو یہ تھا وہ، اور جب آپ کو یاد ہونا چاہیے قدرت اللہ چودھری جو ہے، قدرت اللہ جب سزا سنانے آئے تھے، وہ سزا سنا کے فٹافٹ بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ تو یہ اس طریقے سے تو ہماری عدلیہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا، اس کا وہ سلسلہ جوڑتے ہیں شہباز شریف کے کیسوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے جو گواہان تھے وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ چند دنوں میں، چند منتھ میں یا کچھ مہینوں میں وہ موت کا شکار ہو گئے۔ اس پہ عمران خان جلسوں میں بھی کہتے رہے ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ دی گئی، اور اب بشرا بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ میرے کھانے میں ہارپک ملایا گیا، یعنی برتن دھونے والا جو زہریلا مادہ ہوتا ہے وہ ملایا گیا۔ اور یہ بھی انہوں نے آج عدالت میں بتایا ہے، بشرا بی بی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، کہ یہ ہارپک جو ہے یہ تقریباً 1 مہینے بعد اس کا شدید اثر ہوتا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا گلا جو ہے وہ خشک ہوتا ہے۔ پھر عمران خان کا یہ بھی موقف ہے کہ جو کچھ ملک میں ہوا ہے، جس طریقے سے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ لندن پلان کا حصہ تھا، اور لندن پلان کے اوپر عمل درآمد جو ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کروایا۔ تو عمران خان کی باتوں میں وزن تو ہے، لیکن اس کی تحقیقات جو ہیں، ویسے تحقیقات نہ بھی ہوں، آہستہ آہستہ سب کچھ کھلتا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری، اب 6 ججوں کے خط کے بعد کوئی چیز پیچھے ڈھکی چھپی رہ تو نہیں گئی، سارے کا سارا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ اور عمران خان کا یہ موقف بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ججوں پہ جو حملے ہوئے ہیں، رجیم چینج کے بعد یہ ایک سلسلہ چل نکلا تھا کہ ججوں کو دباؤ میں لاؤ اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کراؤ۔ تو یہ اب ہمارے جو اکابرین ہیں وہ تو خیر صرف سارے کے سارے اقتدار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بھی سٹرگل نہیں کرتا۔ پاکستان کی عوام کے لیے ابھی تک کسی نے نہیں سوچا، اور جن کو سوچنا چاہیے، جن کو کرنا چاہیے، وہ اس چکر میں لگے ہوئے کہ کس کو کس مقدمے میں پھانسنا ہے، کس کو کیا سزا دینی ہے۔ اور آج بھی عمران خان جو ہے وہ مارگلا تھانہ میں ایک مقدمہ درج تھا کہ احتجاج کیا عمران نے اپنے پارٹی ورکروں کے ساتھ، عدم ثبوت کی بنا پر عمران خان کو بری کر دیا گیا۔ تو ایک موسم بہار کے ساتھ ساتھ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی تو آنا شروع ہوئی ہے کہ عمران خان کی سزا یا معطل ہو رہی ہے یا ان کو بریت کے فیصلے مل رہے ہیں، اور معاملات آہستہ آہستہ ان کے حق میں قدرتی طور پہ ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیچھے کوئی قوت ہے جس نے جسٹس تصدق حسین جیلانی کو کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے انکوائری کمیشن کا ہیڈ نہیں بنتا، اور ایسی بھی کوئی قوت نہیں جس نے 6 ججوں کو جرت دی ہو سوائے اللہ کے کہ آپ ایک لیٹر لکھ ماریں۔ لیکن جو 6 ججوں کا لیٹر ہے، وہ لیٹر در حقیقت چارج شیٹ ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی، اور جنہوں نے دباؤ ڈال کے فیصلہ لیا ان کے خلاف بھی۔ اور ناظرین، ظاہر ہے کہ اب سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گی، وکلا کا مطالبہ یقینی طور پہ سامنے آئے گا کہ ایک تو اس بینچ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الگ ہو جائیں، اور دوسرا اس کو فل کورٹ کی شکل دی جائے، یعنی تمام کے تمام جج بیٹھیں۔ اور ناظرین، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پتہ نہیں ازراہ تفنن کہا ہے یا تنزن کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ بے بنیاد خبریں چلائی جاتی ہیں۔ ایک یوٹیوب پہ یہ خبر چل گئی کہ میں نے کوئی ہائی آفیشیل میٹنگ کی ہے اپنی اہلیہ کو ساتھ بٹھا کے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اب ہم اپنا
جو ہے یوٹیوب چینل بنا لیں، ہم اس کو چلائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہ پاکستان میں کوئی آئینی قانونی طور پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا سکتے ہیں، انسٹاگرام بھی بنا سکتے ہیں، ٹویٹر بھی بنا سکتے ہیں، فیس بک اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں، اور باقی بھی سوشل میڈیا کی جتنی ایپس ہیں وہ ساری کی ساری کچھ تو وہ استعمال کر رہے ہوں گے اور باقی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مطیع اللہ جان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حوالے سے بہت سخت آرڈر کروں گا، لہٰذا مطیع اللہ جان کو جو اغوا کیا گیا تھا، پی والے میں لے جایا گیا تھا، وہ کون لوگ تھے، ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فیض آباد دھرنا کیس جس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا بار بار نام آتا ہے، اس حوالے سے بھی کافی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے مقتدرہ کی طرف جا رہا ہے، طاقتور حلقوں کی طرف جا رہا ہے۔ اب طاقتور حلقے اس گرداب سے کیسے نکلیں گے، کیونکہ جوڈیشری کی ساکھ بھی دو پہ لگی ہوئی ہے۔ جوڈیشری اتنی آسانی کے ساتھ اپنی آنکھ بند نہیں کر سکتی، اتنی آسانی کے ساتھ وہ کلین چٹ نہیں دے سکتی کہ ججوں کو جو خط لکھا گیا تھا یا ججوں کو جو خطوط لکھے گئے ہیں، یہ پاؤڈری خطوط کی میں بات کر رہا ہوں یا ریشمی خطوط ان کو کہہ لیں، کہ یہ کون تھا، اس کا متحرک کون تھا۔ بہرحال ناظرین، آنے والے دن جو ہے عید سے پہلے بھی، عید کے بعد بھی پاکستان کی سیاست میں اس کے دور رس اثرات ہوں گے۔ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہو سکا، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ ہماری مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے اور ہم آخری دم تک، آخری بال تک لڑیں گے، اور خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن بھی نہیں ہو سکے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔